اس ترازو میں اعمال صالحہ بارہ پلڑا بھاری ہونے کے لیے انسان کو ضرورت ہے ہدایت. کیا ضرورت ہے جی؟ ہدایت. ہدایت کا مقام ایسا ہے کہ بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ جب خدا کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہر نماز کی ہر ایک رکعت کے اندر، فرائض میں، نوافل میں، سنت میں، ہر ایک رکعت میں خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کیا دعا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. یعنی کہ ہدایت کتنا بڑا اور اتنا ضروری عمل ہے. ہدایت کا حیات انسانی میں اس قدر بہترین اور اس قدر اہم کردار ہے کہ انسان کو ہر نماز کی ہر ایک رکعت کے اندر ہدایت مانگنے کا حکم دے دیا گیا ہے. یعنی یہ وہ پیتھ ہے، یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ پگڈنڈی ہے کہ جس سے انسان، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی صالح ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی زاہد ہو، کسی بھی وقت اس پگڈنڈی سے پھسل کر نیچے گر سکتا ہے. اس لیے پابند کر دیا ہے کہ ہر لمحہ، تاکہ جب کبھی بھی خدا کے سامنے کھڑا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ. اب ہدایت کا جو معاملہ ہے کہ بالکل رزق والا معاملہ ہے. جو معاملہ رزق کا ہے وہی معاملہ ہدایت کا ہے. اگر انسان قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن ہدایت کو اور رزق کو بہت جگہوں پر کچھ ایک ہی انداز میں واضح کرتا ہے. رزق کی بات آتی ہے تو کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء. ہدایت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے ان اللہ یہدی من یشاء، کہ وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اور جب ہدایت کی بات آتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اب یہاں پر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان اللہ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو کاتب تقدیر ہے، اس نے تو لکھ دیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے نصیب میں اگر اس نے ہدایت لکھ دی ہے تو مجھے ہدایت مل کر رہے گی، اگر ہدایت نہیں لکھی، گمراہی لکھ دی ہے تو وہ بھی مجھے مل کر رہے گی. اب بحیثیت انسان یہاں پر پھر انسان تھوڑا سا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہاں پر تھوڑی سی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب ان دونوں چیزوں کا آپس میں موازنہ کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ رزق کے بارے میں بھی وہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں بے حساب دیتا ہوں، ہدایت کے بارے میں بھی کہتا ہے جسے چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں. تو جب اس کے چاہنے اور نہ چاہنے پر بات موقوف ہے تو مطلب یہ ہوا کہ میرے لیے فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا ہے. لیکن جب انسان اس پر تھوڑا مزید غور کرتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ رزق کا اس نے یہ کہہ تو دیا ہے، رزق کے بارے میں اس نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں اس نے یہ حکم بھی دے رکھا ہے کہ حصول رزق کے لیے اپنی دن رات کی محنت کرو. رزق کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک صحابی آتے ہیں، اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ فرماتے ہیں. آپ نے جیسے ہی ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مصافحہ فرمایا، تو ساتھ میں ہی محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ کچھ کھردرے ہیں. محسوس ہوا کہ ہاتھ کچھ کھردرے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کھردرے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزدور آدمی ہے جی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں
مزدور آدمی ہوں، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اور میری اس محنت کشی کی وجہ سے میرے ہاتھ کھردرے ہیں، زخم پڑے ہیں، اور قربان جاؤں پھر رحمت دو عالم و نبوت کے لب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ مبارک یوں اپنے ہاتھ میں لیا اور فوراً بوسہ دیا۔ تو رزق ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ٹھیک ہے وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حصول رزق کے لیے، رزق حلال کے لیے تگ و دو کا انسان کو حکم دے رکھا ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی فطرتی طور پر بھی یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اس رزق کے حصول کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آپ کو بہت کم لوگ، یہ شاید کوئی ایک دو بندے ایسے نظر آ جائیں جو کہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے اللہ نے کہا ہے رزق وہ دے گا، اب میں نے اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کرنی، مگر نہ ایک عام انسان کے ذہن میں یہ بات فوراً آ جاتی ہے کہ رزق کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن میری محنت کے بعد مجھے اپنی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ لیس للانسان الا ما سعی، اپنی سعی اور کوشش کے بعد پھر ہاں اس کا وعدہ ہے۔ اب یہی معاملہ پھر ہدایت کے معاملے میں لے لیجیے کہ ہدایت انسان کو حصول ہدایت کے لیے یہ رزق کی طرح ایک چیز ہے کہ جو ایک دفعہ مل جائے تو انسان ایک دفعہ کھانا کھا لے، اچھی خوراک کا حصول ممکن ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب انسان کو دوبارہ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو مسلسل لگاتار خوراک کا حصول ممکن بنانا پڑتا ہے تاکہ اس کا نظام چلتا رہے، اور یہی بعین ہی یہی معاملہ ہدایت کا ہے کہ ہدایت بندہ مومن کو ہر ایک لمحہ چاہیے ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو اس قدر واضح فرمایا ہے کہ انسان ہر نماز میں جب خدا کے سامنے کھڑا ہو کر ہر رکعت میں جب کہے گا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے اسے اس ہدایت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور جب انسان کو اہمیت کا اندازہ ہوگا تو پھر وہ اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ کوشش کرے گا کہ پہلے اپنے دل کو اپنے خدا کے لیے پاک صاف کر کے رکھے۔ حالانکہ جیسے وہ مرزا مظہر جانا نے کہا تھا نا کہ ہر ایک خواہش دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر وہ ہر ایک چیز سے اپنے دل کو پاک کرے گا اور ہدایت کے لیے اپنے آپ کو خود تیار کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا۔ یہی تو بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا کروائی، جن کو خدا نے ہدایت یافتہ ہونے کی، اولئک هم الفائزون، صرف ہدایت یافتہ نہیں بلکہ کامیاب، جن کے کامیاب ہونے کی سند انہیں عطا ہو رکھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ حضور کی زندگی میں کہا کہ عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیک عمل بھی نہ کرے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ جن کا یہ مقام تھا، وہ جن کا یہ مرتبہ تھا، وہ خود کو ہر وقت ہر لمحہ اسی ہدایت کے حصول کی طرف کے اندر سرگرداں رہتے تھے۔ حالانکہ جنت کا وعدہ تو ہو چکا ہے، حالانکہ خدا نے کامیابی کی ضمانت تو دے دی ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے بٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ جنت کے اندر میرا پڑوسی صدیق اکبر ہوگا، جس صدیق کو سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ صدیق میں نے دنیا میں سب کے قرض ادا کر دیے ہیں، لیکن تو نے محمد رسول اللہ پر اور اسلام پر وہ احسانات کیے ہیں کہ تیرا احسان کل قیامت کے روز اللہ سے لے کر ادا ہوگا۔ بات ہی ایسی تھی، آپ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابا جان گھر میں کھڑے ہیں اور دیوار کے اوپر ایسے ہاتھ گھما رہے ہیں، ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں، دیوار پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان کیا تلاش فرما رہے ہیں؟
کہا عائشہ میرے آقا و مولا نے امداد کے لیے کہا ہے، خدا کے راستے میں دینے کے لیے کہا ہے، میں سب کچھ دے آیا ہوں، لیکن مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی سوئی رہ گئی تھی، وہ تلاش کر کے تاکہ وہ بھی دے کر آئے۔ آپ نے تلاش فرمائی، دے کر آگے۔ اب رات کا وقت ہے تو سیدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ابا جان رات بھر بے چین بستر پر لیٹے ہیں لیکن بے چین ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی ہیں۔ تو سیدہ گئی اور کہا ابا جان کیوں پریشان، آپ کو کیا چیز بے قرار کرتی ہے؟ کہنے لگی بیٹا میرے آقا نے خدا کی راہ پہ دینے کے لیے کہا ہے، لیکن صدیق نے سب کچھ دے دیا ہے، لیکن ابھی تک میں قیمتی لباس پہنے ہوا ہوں اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے آقا نے حکم دیا ہو اور میں ابھی تک اس لباس میں ہوں۔ تو کہا ابا جان آپ کیا کریں گے؟ اگلے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے، ایک ٹاٹ کا لباس بنایا، ٹاٹ سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور کانٹوں کے ساتھ اس کو آپس میں پیوست کیا، اپنا لباس لے کر بازار گئے، اسے فروخت کیا اور اس سے ملنے والی رقم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ ابھی آپ کہاں تھے؟ رستے میں تھے، ابھی تشریف لے کر جا رہے تھے۔ آپ ابھی جا رہے ہیں کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو جبرائیل نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا۔ کہا جبرائیل آج خیریت ہے، یہ کس لباس میں آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ذرا آپ نظر تو اوپر اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اوپر اٹھائی، خدا نے پردے ہٹائے تو عرش معلیٰ تک سارے کے سارے فرشتے ٹاٹ کے لباس میں ملبوس تھے۔ کہا یا رسول اللہ آج اللہ کو آپ کے یار صدیق اکبر، آپ کے جان نثار و وفادار صدیق اکبر کی یہ ادائے وفاداری اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ نے آسمان تک کے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ آج صدیق اکبر کے اعزاز میں سب کے سب ٹاٹ کے لباس میں ملبوس رہیں گے۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ کے پاس پہنچے اور کہا صدیق جبرائیل آیا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کیا کہتا ہے؟ کہا جبرائیل، صدیق جبرائیل کہتا ہے کہ اللہ نے صدیق کے لیے پیغام بھیجا ہے اور سب سے پہلے کہا ہے السلام علیکم۔ ہائے ہائے، یہ وہ ہے کہ جس کو خدا خود سلامتی بھیج کے، سب سے پہلے خدا نے سلام بھیجا ہے اور اس کے بعد ایک سوال کیا ہے۔ اب ذرا سنیے کیا سوال کیا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے، کہا کیا سوال ہے؟ کہا پوچھا یہ ہے کہ صدیق سے پوچھ کے بتاؤ تو بڑا تاجر تھا، ہاں تو بڑا تاجر تھا، تو بڑا کاروباری شخص تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، صاحب ثروت شخص تھا، اور آج نعرہ اسلام بلند کرنے کے بعد، علم توحید بلند کرنے کے بعد آج تو اس حالت میں ہے کہ آج تیرے جسم کے اوپر لباس بھی نہیں بلکہ کاٹ کا لباس ہے۔ کہا جی اللہ کے رسول۔ کہا خدا کا سوال یہ ہے کہ صدیق سے پوچھو کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ ساری دنیا، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، یہ اس کا مقام دیکھیے کہ خدا پوچھ رہا ہے کہ محبوب اپنے جان نثار سے پوچھ کر بتائیے کہ صدیق کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ صدیق اکبر کی چیخ نکل گئی۔ کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہی تو آپ کے قدموں پر قربان ہے، یہ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ سب کچھ خدا کا دیا ہے، میرے اللہ سے کہیے میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ہدایت یافتہ ہونے کی سند قرآن نے دے رکھی تھی، کہ جن پر مہر لگا دی گئی تھی کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، لیکن ہدایت کا مقام اتنا بڑا ہے، سب سے پہلے تو وہ بھی پابند۔ اب صدیق اکبر کے لیے، فاروق و عثمان و علی کے لیے، ان کے لیے کوئی علیحدہ نماز نہیں تھی، خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی علیحدہ نماز نہیں تھی۔ آپ بھی جب خدا کے حضور کھڑے ہوتے تو یہی فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم،
مجھے دکھا سیدھا راستہ۔ صدیق کھڑا ہوتا تو کہتا مجھے دکھا سیدھا راستہ۔ عمر فاروق کھڑا ہوتا، عثمان کھڑا ہوتا، علی کھڑا ہوتا، وہ جس کو 40 دن بھوک و پیاس کی حالت میں رکھ کے بعد میں شہید کر دیا گیا، جس کے جنازے میں 4 لوگوں کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ہونے دیا، جس کا مقام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے خدا 100 بیٹیاں دیتا تو یکے بعد دیگرے ہر ایک بیٹی کا نکاح میں عثمان سے کرتا، وہ عثمان غنی۔ یہ سب جب حضور کی محفل میں آتے تو خود کو محاسبے کے لیے پیش کرتے اور خود کو اس ترازو میں جانچتے اور دیکھتے کہ کیا ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں، کہ ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ہدایت بالکل عین اسی طرح جس طرح انسان حصول رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، ضروری ہے کہ حصول ہدایت کے لیے بھی کوشش کی جائے۔ قرآن کو دیکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، یا قرآن سمجھنے والوں کی محفلوں سے اپنا ربط بنایا جائے تاکہ انسان اس رائے ہدایت کے اوپر قائم و دائم رہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رہنے کی اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔